السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم دجال سے متعلق کچھ ضروری باتیں اب حضرات کے سامنے بیان کی جا رہی ہے۔ جیسا کہ اس سے پہلے بھی کچھ باتیں بیان کی گئی تھی، ایک روایت ہے جس کو امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل فرمائی ہے، وہ روایت یہ ہے وان ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يخرج الدجال فيتوجه قبله رجل من المؤمنين فيلقاه المصالح مصالح الدجال فيقولون له أين تعمد فيقول أعمد إلى هذا الرجل خرج إلى آخر الحدیث۔ یہ حدیث اصل میں تھوڑی بڑی روایت ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب دجال نکلے گا تو اس کے طرف ایک آدمی، اور وہ آدمی مسلمان ہوگا، ایمان والا ہوگا، دجال کی طرف جائے گا، دجال کی طرف نکلے گا، تو درمیان راستے میں دجال کے سپاہی اس کو ملیں گے، اور وہ دجال کے سپاہی مسلح ہوں گے، یعنی ہتھیاروں سے لیس ہوں گے، ان کے پاس میں ہتھیار ہوں گے۔ دجال کے سپاہی اس ایمان والے مرد سے، ایمان والے شخص سے کہے گے کہ تو کہاں جا رہا ہے؟ این تعمد، کہاں کا ارادہ ہے، کہاں جا رہا ہے؟ تو ایمان والا مرد کہے گا کہ میں دجال کی طرف جا رہا ہوں، کہ سنا ہے کہ وہ نکل آیا ہے۔ تو دجال کی سپاہی اس سے کہیں گے کیا تو ہمارے رب پر ایمان نہیں لاتا؟ تو ایمان والا مرد کہے گا کہ ہمیں اپنے رب کے بارے میں کچھ خفا نہیں ہے، یعنی ہم اپنے رب کے بارے میں اچھی طرح جانتے ہیں کہ ہمارا رب تو وہی ہے جو حی ہے، قیوم ہے، جو زندہ ہے، زندہ رکھتا ہے، قائم ہے اور دوسروں کو قائم رکھتا ہے۔ ہماری ذات تو وہی ہے اور ہمارا پروردگار تو وہی ہے، جس میں کچھ خفا نہیں ہے، پوشیدگی نہیں ہے۔ تو دجال کی سپاہی یہ کہیں گے کہ اس کو مار ڈالو۔ تو ان میں سے بعض یہ کہیں گے کیا تم یہ نہیں جانتے کہ ہمارے رب نے اس کے حکم کے بغیر مارنے سے منع کیا ہے، قتل کرنے سے منع کیا ہے؟ جب تک ہم اپنے رب سے پوچھ نہ لے، یعنی دجال سے پوچھ نہ لے، اس وقت تک اس کو قتل نہیں کریں گے۔ لہٰذا یہ دجال کی سپاہی اس ایمان والے مرد کو پکڑ لیں گے اور پکڑ کر کے اس کو دجال کے پاس میں لے جائیں گے۔ تو مومن دجال کو دیکھتے ہی یہ کہے گا کہ اے لوگوں، یہ وہی دجال ہے جس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خبر دی ہے، جس کا تذکرہ فرمایا ہے۔ دجال کہے گا کہ اس کے سر کو زخمی کر دو۔ لہذا حدیث پاک میں یہ بات آتی ہے فَيُشَجُّ فَيَقُولُ خُذُوهُ وَشُجُّوهُ فَيُوسَعُ سَهَرُهُ وَبَطَنُهُ، کہ اس ایمان والے مرد کو پکڑ لیا جائے گا، اس کے سر کو زخمی کیا جائے گا، اس کا سر جو ہے نا بہت زیادہ زخمی ہو جائے گا۔ پھر کہا جائے گا کہ اس کو، دجال کہے گا کہ اس کو زمین پر پیٹ کے بل لٹا دو، پیٹ نیچے کی طرف اور پیٹ اوپر کی طرف، اس طریقے سے لٹا دو، اور لٹا کر کے اس کو خوب مارو، خوب مارو، خوب مارو، بہت مارو، مار کر جو ہے نا اس کو چوڑا کر دو۔ لہٰذا اس ایمان والے مرد کو پیٹ کے بل زمین کے اوپر لٹا دیا جائے گا اور اس کے پیٹ پر خوب مارا جائے گا، خوب مارا جائے گا، بے انتہا مارا جائے گا، جس کی وجہ سے اس کی پیٹ اور پیٹ بالکل چوڑا ہو جائے گا۔ پھر دجال اس سے پوچھے گا
کیا تو اب بھی مجھ پر ایمان نہیں لاتا؟ تو وہ کہے گا کہ تو مسیح کذاب ہے. ایمان والا کہے گا کہ تو مسیح کذاب ہے، جھوٹا ہے، تو لوگوں کو دھوکہ دے رہا ہے، سب سے زیادہ جھوٹا تو ہی ہے، تجھ سے زیادہ جھوٹا کوئی نہیں ہے. پھر دجال اس کے بارے میں حکم دے گا کہ اس شخص کو آرے سے چیر دو. لہذا اس کو آرے سے چیر دیا جائے گا، یعنی اس کے سر کے اوپر بیچ میں آرا رکھا جائے گا اور آرا رکھ کر دونوں ٹانگوں کے درمیان تک چیر دیا جائے گا. پھر ان دونوں ٹکڑوں کے درمیان دجال چلے گا. پھر اسے کہے گا اٹھ، تو لہذا وہ دونوں ٹکڑے اٹھ کر کھڑے ہو جائیں گے. پھر دجال اسے کہے گا کیا تو مجھ پر اب بھی ایمان لاتا ہے؟ کیا اب ایمان لاتا ہے مجھ پر؟ تو ایمان والا شخص یہ جواب دے گا تیرے متعلق میری بصیرت میں، میری سمجھ میں اور زیادہ اضافہ ہو چکا ہے، اور زیادہ اضافہ ہو گیا ہے. میں اور زیادہ جان چکا ہوں کہ تو حقیقتاً دجال ہی ہے، مسیح کذاب ہے، تجھ سے بڑا جھوٹا مردود کوئی نہیں ہے. پھر دجال اسے کہے گا کیا تو مجھ پر ایمان لاتا ہے؟ وہ کہے گا کہ میں نہیں. راوی کہتے ہیں کہ اس کو دجال پکڑ لے گا اور اس کو ذبح کرنے کی کوشش کرے گا، لیکن اللہ رب العزت اس کی گردن کو، اس کے گلے کو تانبے کے جیسا بنا دیں گے، جس کی وجہ سے دجال اس کو، ایمان والے مرد کو ذبح نہیں کر سکے گا. جب وہ ایمان والا مرد اس سے زخمی نہیں ہوگا، اب یہ دجال یہ کرے گا کہ اس کو اٹھا کر کے اپنی جہنم میں پھینک دے گا، دوزخ میں پھینک دے گا، اور حقیقت میں وہ اس کو اپنی جہنم میں نہیں بلکہ اللہ کی جنت میں ڈال دیا ہوگا. وہ اللہ کی جنت میں چلا گیا ہوگا. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے یہاں یہ مسلمان شخص شہادت کے اعتبار سے عظیم ترین مرتبے والا ہوگا، بہت بڑے مرتبے والا ہوگا، اس کا مرتبہ بہت زیادہ بلند ہوگا، اس لیے کہ وہ دجال کے سامنے ڈٹ گیا ہوگا، توحید الہی پر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت پر ڈٹ گیا ہوگا، آخرت پر ایمان و یقین مکمل اس کا ہوگا، مکمل بھروسہ اللہ کی ذات پر ہوگا، اللہ کی صفات پر ہوگا. اس لیے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ آدمی، یہ مسلمان شخص شہادت کے اعتبار سے بہت بلند مرتبے والا ہوگا، مقام والا ہوگا. اب یہ شخص جس کو دجال نے مارا ہوگا، جس کے دو ٹکڑے کیے ہوں گے اور جس کی پیٹھ کو اور پیٹ کو مار مار کر کے چوڑا کر دیا ہوگا، تو یہ کون سے بزرگ ہوں گے؟ جیسا کہ محدثین کرام بیان فرماتے ہیں، بعض محدثین نے یہ کہا ہے کہ وہ حضرت خضر علیہ السلام ہے، لیکن اس میں جمہور فقہائے کرام، یعنی وہ علماء کرام جو قرآن کریم کی بہت زیادہ سمجھ رکھتے ہیں، حدیث کی بہت زیادہ سمجھ رکھتے ہیں، وہ فقہائے کرام اور اکثر و بیشتر محدثین رحمہم اللہ وہ بیان فرماتے ہیں کہ حضرت خضر علیہ السلام تو اس دنیا سے جا چکے ہیں، وہ حضرت خضر علیہ السلام نہیں ہوں گے، مگر جمہور صوفیاء کرام، یعنی بہت سے اللہ والے اور بعض فقہاء کرام وہ کہتے ہیں کہ وہ زندہ ہیں. اور علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی یہی بات لکھی ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام زندہ ہے، اور اس کو انہوں نے صحیح لکھا ہے. ہاں، اللہ کی قدرت کاملہ سے کوئی بعید نہیں ہے کہ اللہ رب العزت نے حضرت خضر علیہ السلام کو زندہ رکھا ہو، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان کو پہلے موت دے دی ہو. دونوں چیزیں ہو سکتی ہیں. اگر حضرت خضر علیہ السلام نہیں ہوں گے تو کوئی اور بزرگ ہوں گے جو دجال کے سامنے ڈٹ جائیں گے، یا اگر حضرت خضر علیہ السلام ہوں گے تو ہو سکتا ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام دجال کے سامنے ڈٹ جائے. جب دجال ان کو ذبح کرنا چاہے گا تو ذبح نہیں کر سکتا.
جب وہ بالکل مجبور ہو جائے گا، لاچار ہو جائے گا، تو اٹھا کر کے ان بزرگوں کو اپنی جہنم میں پھینک دے گا. حالانکہ جہنم میں نہیں پھینکا ہوگا، اس نے تو وہ تو اللہ کی جنت میں جا چکے ہوں گے. تو بہرحال کہنے کا اصل مقصد یہ ہے کہ جب آدمی کا ایمان پختہ ہوتا ہے، مضبوط ہوتا ہے، تو کوئی جادوگر کا جادو اس کے اوپر نہیں چلتا. شروع میں تو یہ دجال اپنی جادوگری لوگوں کو بتائے گا اور یہ سب جادو اس کے پاس میں ہوگا. جیسا کہ پہلے بھی کہا چکا ہے کہ دجال بہت بڑا جادوگر ہے، اس سے بڑا جادوگر کوئی نہیں ہے. بہت بڑا جادوگر ہے، اتنا بڑا جادوگر ہے کہ علماء بیان فرماتے ہیں کہ اس سے بڑا جادوگر کوئی نہیں ہے. تو لہٰذا دجال سے ڈرنے کی ضرورت نہیں، اپنے ایمان کو پختہ کریں، مضبوط کریں. بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ بھائی دجال کا نام آ جاتا ہے تو ڈرنے لگتے ہیں. ہاں، ڈرنا بھی چاہیے، اس لیے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی پیغمبر آئے، ہر پیغمبر نے دجال سے اپنی امت کو ڈرایا ہے. لیکن جب آدمی کا ایمان پختہ ہوگا، مضبوط ہوگا، تو وہ دجال کے سامنے ڈٹا رہے گا اور اللہ کی نصرت اور اللہ کی مدد، اللہ کی طاقت اور قوت اس کے ساتھ میں شامل حال ہوگی. اللہ رب العزت سے دعائیں کہ اللہ رب العزت ہم لوگوں کو دجال کے سامنے ڈٹنے کی توفیق نصیب فرمائے اور توحید پر جمع رہنے کی توفیق نصیب فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.